السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں. ذرائع کے مطابق جنرل راحیل شریف اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہو رہے ہیں. پھر بات کریں گے حکومتی اعلیٰ ترین ذرائع کے بار بار انکار کے باوجود پاکستان میں داعش کی موجودگی CTD کی کارروائیوں سے ثابت ہونے لگی. اور آخر میں بات ہوگی پاک ترک تعلقات پر. کیا دونوں مملکت کے درمیان تعلقات میں ایک اسکول کا معاملہ زیادہ اہم؟ جناب اب میں آپ سینئر صحافیوں سے پوچھتا ہوں. ایک شخص چلیں میں ویسے سب سے جنرلی صحافیوں کے طبقے سے پوچھتا ہوں. ایک شخص جب 16 جنوری سے کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن پہ یقین ہی نہیں کرتا, میں مقرر تاریخ پہ ریٹائر کروں گا, 15 جنوری کو انہوں نے کہا, یعنی سال کے شروع میں. آپ جی اس کو رائیونڈ مارچ سے, ایکسٹینشن کو آپ رائیونڈ مارچ سے جوڑ رہے ہیں, آپ خفیہ ملاقاتوں سے جوڑ رہے ہیں, آپ بات کریں کہ جی اب ہو جائے گی تو کب ہوگی. یہ آپ اپنے چیزیں اتنی ہی سمپل ہوتی ہیں جتنی آپ بیان کر رہے ہیں. آپ اپنے بھائیوں کو اتنی ہی سمپل ہوتی ہیں جتنی آپ بیان کر رہے ہیں. چلیں آپ بتائیں. میں ایک چھوٹا سا ایک فیکچول ایک آپ کو انالیسس تھوڑا سا دے سکتا ہوں کہ اگر جنرل راحیل شریف صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں نومبر کے مہینے میں, ہو جائیں گے جناب, تو یہ پہلے چیف آف دی آرمی سٹاف ہوں گے جنرل کاکڑ کے بعد جو اپنا ایک ٹینیور پورا کر کے مکمل کر ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ جنرل مشرف اور جنرل کیانی جو ہیں وہ ایکسٹینشن پہ رہے اور جنرل کرامت جو ہیں ان کا ٹینیور پورا ہونے سے پہلے ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. تو جنرل کاکڑ اس سے پہلے, جنرل وحید کاکڑ جو تھے وہ پہلے چیف آف دی آرمی سٹاف تھے ان سے پہلے, جو اپنا ٹینیور پورا کر کے ریٹائر ہوئے تھے. اس کے بعد یہ ہوں گے, یہ میرا خیال ہے 90s کے بعد پہلے چیف آف دی آرمی سٹاف ہوں گے. اسلم بیگ صاحب کی ٹرم نہیں پوری ہو گئی تھی؟ نہیں, اسلم بیگ صاحب کی ٹرم پوری ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد کاکڑ کے بعد, اچھا کاکڑ کے بعد کاکڑ کے بعد جہانگیر کرامت صاحب, ان کی ٹینیور ختم ہو گئی, 3 مہینے پہلے ریزائن لے لیا گیا, اور جنرل مشرف اور جنرل کیانی جو ہیں وہ ایکسٹینشن پہ رہے. تو یہ پہلے چیف آف دی آرمی سٹاف ہوں گے. یعنی آپ بھی اب یقین کر گئے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, اگر ابھی تک ہے سوالیہ انداز میں ہے, نہیں یہ کافی حد تک کنفرم ہو چکا ہے, لیکن اب مطلب یہ اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے. گورنمنٹ تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہے, ابھی تک اناؤنس نہیں کر رہی. تو جب یہ 2016 کے شروع میں یہ بات ہو گئی تھی تو تب یقین کیوں نہیں آ سکتا تھا ہمارے صحافتی طبقے پہ؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جناب کاش چیزیں اتنی ہی سمپل ہوتی, لیکن تھوڑی سی جتنی آپ ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں شاید غیر ذمہ دار رپورٹنگ ہو جب کہیں کہ جی رائیونڈ مارچ کا تعلق ہے ایکسٹینشن سے, ان لوگوں میں سے میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ چیف آف دی آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو اس طرح, وہ ہماری جرنلسٹوں کی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹکے ٹوکری نہیں ہونا چاہیے. ٹکے ٹوکری مطلب کہ ہر بندہ اس پہ کامنٹ کر رہا ہے, ہر بندہ اینالسٹ بنا ہوا ہے, ہر بندہ اسپیکولیٹ کر رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور شاید, اور میں اتفاق بھی کروں گا اس وجہ سے کہ ایکسٹینشن جو چیز ہے اس نے اس ملک کو کافی لے ڈوبا ہے. شاید اگر آپ فوج کے ادارے کو بھی چھوڑ دیں, اگر آپ ہمارے کچھ سیاستدان ہیں جو کچھ حکومتی اداروں پہ بڑے بڑے عہدوں پہ وہ فائز ہیں, ان کی اگر آپ ایکسٹینشنیں دیکھیں, کچھ سپورٹس باڈیز ہیں آپ کی جس میں کچھ لوگ جان نہیں چھوڑتے. ایکسٹینشن از اے ویری بیڈ تھنگ, کیونکہ جو فریش بلڈ ہے وہ آتا نہیں ہے. نو کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز پہ, اپنے جو لوگ ینگ لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں, جن کی اس وقت باری لگی ہوئی ہے, جن کی باری ہے, جن کی ٹرن ہے, جن کی ٹرن ہے, انہوں نے آنا ہے, اور وہ دے آر ویری کیپیبل آف ہولڈنگ آل دیز تھنگس ٹوگیدر. They are very capable. اور اگر آپ صرف فوج کے متعلق دیکھیں تو آپ کے سینئر آفیسرز کا جو کیڈر ہے اس میں بھی ڈیمورلائزیشن ہو جاتی ہے جب آپ اسی طرح ایکسٹینشن کی بات کریں. یہی بات کہی جاتی تھی جب جنرل ضیاء صاحب ایکسٹینشن لیتے تھے یا جنرل مشرف صاحب ایکسٹینشن لیتے تھے, تو یہی بات کہی جاتی تھی کہ پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ایک پورے پروسیس سے ہو کے گزر رہے ہیں اور وہ پروموشنز لے رہے ہیں ایک پروسیس سے گزر کے, ان کی پروموشنز رک جاتی ہیں جب آپ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن لیتے ہیں. اب اگر آپ یہ جو چیف ہیں ان کے دور کو دیکھیں جو اب
پچھلے جو 3 سال ہم نے دیکھا، ابھی انہوں نے شمالی وزیرستان کا دورہ کیا. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کی بھی ایک رپورٹ ہے، اس کا بھی حوالہ دوں گا. لیکن میرے خیال سے شمالی وزیرستان جو ہے وہی ان کی جو میراث ہے اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ ایک ایسی جگہ جو دہشت گردوں کے شکنجے میں تھی 15 جون 2014 تک، یعنی آپریشن ضرب عضب کے شروع کے وقت، وہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہی جو ملک ہیں جو قبائلوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کچھ ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کی نگرانی میں پورے ہو سکتے ہیں، مکمل ہو سکتے ہیں، تو آپ ذرا رہیے گا. انسٹیٹیوشنز پہ نو ٹرسٹ ہے، انسٹیٹیوشنز میں پرسنالٹی سینٹرک نہیں ہونا چاہیے نا یار، پالیسیز لیک آف ٹرسٹ ہے، اور انسٹیٹیوشن سینٹرک ہونا چاہیے، پرسنالٹی سینٹرک نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ اس میں یہ دیکھیں کہ شمالی وزیرستان پہلے کیا تھا، اب کیا ہے. روڈ آگے، دیر از اے لانگ روڈ اہیڈ. لیکن پہلی بار پولیٹیکل ایجنٹس کی جو فیملی ہیں وہ شمالی وزیرستان میں اب رہنے جا رہی ہیں 15 سال بعد. تو آپ کو کچھ واضح اب نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں نا، یہ شاید پہلے چیف آف دی آرمی سٹاف ہوں گے جن کے بارے میں، جن کے اوپر پوری پولیٹیکل کمپین چلائی گئی، جن کی ایکسٹینشن کے لیے ایک پوری پولیٹیکل لیول پہ کمپین، پولیٹیکل فورسز نے کمپین چلائی، اینکرز نے کمپین چلائی، اینالسٹ نے کمپین چلائی، پولیٹیکل لیڈرز نے کمپین چلائی. میں نے تو یہ بھی سنا جنرل مشرف کے ہاتھوں سے کہ یہ بہت پاپولر ہیں، اس لیے ان کو ایکسٹینشن مل جانی چاہیے پاپولیرٹی کی بنیاد پہ. لیکن دیکھیں یہ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ پرسنالٹی سینٹرک نہ ہوں، آپ انسٹیٹیوشن سینٹرک ہوں، انسٹیٹیوشنز پہ اعتماد کریں، پرسنالٹیز پہ اعتماد. پرسنالٹیز ایک دن نو بڈی از انڈسپینسبل، the graveyard is full of indispensables. بالکل. اور ادارے کی ترقی کے لیے صرف اور صرف آپ ایک کانسٹنٹ وہ فلو رکھنا چاہیے، آپ کو ایکسٹینشن سے ہٹنا چاہیے. اور ساتھ میں یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ پچھلے جو 3 سال ہیں وہ سیلف کنٹینڈ. اگر ایک آخری بات ہو جائے، میں ایک آخری بات 2013 نومبر 2013 میں آپ کی جو سویلین شہادتیں تھیں وہ 3001 تھیں، SATP کے جو نمبرز ہیں. اب حالانکہ 590 میرے خیال سے 2016 میں 590 بھی ایک انتہائی افسوسناک نمبر ہے، لیکن 80% کم ہے 2013 سے. تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ اگر آپ شروع سے اینڈ تک نان ایکسٹینشنز ڈیسائسو ایکشن لیں، کتنا زیادہ فرق پڑ سکتا ہے ملک کے لیے بھی اور آپ کی سیکیورٹی سچویشن کے لیے. نئے چیف آف دی آرمی سٹاف کے لیے 2 ٹچ سٹونز ہوں گے نئے چیف آف دی آرمی سٹاف کے لیے. ایک کہ وہ کتنا فورسفلی ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس کو پرسو کرتے ہیں نارتھ ویسٹ آف دا کنٹری اور سٹیز کے اندر. اور دوسرا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن کی طرف کیا پالیسی اپناتے ہیں. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب ایسے آدمی کو چیف آف دی آرمی سٹاف بنانے کی کوشش نہیں کریں گے جو نارملائزیشن، انڈیا سے نارملائزیشن کے راستے میں اوپنلی رکاوٹ ہو. جی یہ بھی بات کریں گے کہ کچھ ذرائع کے بار بار انکار کرنے کے باوجود داعش کی پریزنس پاکستان میں ثابت ہوگی. رہیے گا ہمارے ساتھ. گزشتہ روز لاہور میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں داعش سے تعلق رکھنے والے 8 افراد کی گرفتاری، اور آج مری میں کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد کی ہلاکت اور دوسرے کے فرار نے بہت سے سوالوں کو جنم دے دیا ہے. جبکہ کوئٹہ ٹریننگ سینٹر اور شاہ نورانی مزار پر ہونے والے حالیہ بم دھماکوں کی ذمہ داری بھی دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے، مگر دوسری طرف حکومتی ادارے اور خاص طور پر وزیر داخلہ چودھری نثار ملک میں داعش کی موجودگی کے حوالے سے ہمیشہ انکاری رہے ہیں. حکومتی دعوے کے برعکس 1 ستمبر کو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے داعش سے تعلق رکھنے والے افراد کا ایک بڑا سیل ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا. دولت اسلامیہ کی پاکستان سے منسلک افغان صوبے ننگرہار میں موجودگی اب کوئی راز نہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ داعش کا پاکستان میں منظم ڈھانچہ تو نہیں ہے، لیکن وہ مقامی شدت پسندوں جیسے لشکر جھنگوی اور تحریک طالبان پاکستان جیسے گروپوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں کارروائیاں کر رہی ہے. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عراق میں دولت
दौलत इस्लामिया के सबसे बड़े गढ़ मोसल में इराकी और दीगर अफवाज बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही हैं और दूसरी जानिब शाम में भी दाइश के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसके नतीजे में दाइश के कारिंदे वहाँ से फरार इख्तियार कर रहे हैं। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता से फरार होने वाले दाइश के नुमाइंदे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रुख कर सकते हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत पाकिस्तान दाइश फैक्टर को कितना संजीदा लेती है और पाकिस्तान में उनके नेटवर्क को कायम होने से कैसे रोकती है। प्रोग्राम दो राय के लिए जावेद मजीदानो। वेलकम बैक टू दो राय। आपने दो राय की खसूसी रिपोर्ट भी देख ली, भी सुन ली कि दाइश फैक्टर को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है, जिसका मुख्तसर सा जवाब है ज़्यादा संजीदगी से नहीं। जनाब, एक कुछ आपको देर हो गई है ये सुनते हुए कि दाइश की मौजूदगी है, दाइश के मुकामी शिदत पसंदों के ज़रिए उनके ऑपरेशंस जारी हैं। आपके जो आफ्ताब सुल्तान साहब हैं, उन्होंने 11 फरवरी 2016 को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को ये सारा बता दिया था, उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये एक ब्रांड नेम है, अफ़गानिस्तान में छा चुका है और पाकिस्तान में छाने का उसका बड़ा एक वाज़े किस्म का ख़तरा है। लेकिन इस पर आप बैठे हुए नहीं। उसमें देखें ना, दो बातें हैं। एक तो ये कि दाइश इज़ नॉट कंट्रोलिंग एनी टेरिटरी इन पाकिस्तान, ठीक है, जैसा कि वो शाम में कंट्रोल कर रही है, जैसा कि वो इराक़ में कंट्रोल कर रही है, जैसा कि वो लिबिया में कंट्रोल कर रही है। यहाँ जितनी भी उनकी रिक्रूटमेंट हुई है ना, जो हमारी सिक्योरिटी के इदारों ने डिटेक्ट की है, लोकल्स, वो हुई है सोशल मीडिया के ज़रिए। ठीक, वो ऑन ग्राउंड इन द फील्ड रिक्रूटमेंट नहीं है, वो है सोशल मीडिया के ज़रिए रिक्रूटमेंट जो डिटेक्ट हुई है अभी तक। लेकिन वो भी इंतहाई ख़तरनाक किस्म की रिक्रूटमेंट है। और दूसरा जो अलाइंसेस बने हैं ना इनके ISIS के और लश्कर जंगवी आलमी के, वो भी पाकिस्तान की टेरिटरी में लिंकेजेस नहीं बने, वो लिंकेजेस बने हैं अफगानिस्तान में। इसी पे जनाब हमारे साथ हैं शकील करार साहब हैं, आइंदा डॉन न्यूज़ के साथ। जी शकील साहब, थैंक यू। शकील साहब, ये बताइएगा कि दाइश की किस हद तक मौजूदगी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जो ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें उनकी फहरिस्त में भी वो क्या जगह रखती है? देखिए, दाइश पाकिस्तान में ऑफिशियली जो बैन हुई थी वो तकरीबन कोई 1-1.5 साल पहले हुई थी, लेकिन मनज़्ज़म जो होना शुरू हुई थी वो 2014 से शुरू हुई थी। और 2015 में पहला ग्रुप का बंदा इस्लामाबाद से पकड़ा गया था जो FBR का मुलाजिम था। उसकी निशानदेही पर जब तहकीकात आगे बढ़ी तो आसिम नाम का एक शख्स लाहौर से गिरफ्तार हुआ था, जिसके बारे में बाद इंकशाफ हुआ कि वो दाइश के लिए भर्ती करने का उसके पास स्टार था, उसको ये सौंपा गया था कि आप भर्ती करेंगे। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ जब इस ग्रुप के बाकी लोगों को पकड़ना शुरू हुआ, जिसमें इस्लामाबाद में ARY पर हमले के मुल्ज़मान भी शामिल थे, इस नेटवर्क को जब तोड़ने का सिलसिला आगे शुरू हुआ तो मजमूई तौर पर अब तक 27 अफराद इस ग्रुप के पकड़े गए हैं, जिसमें से 7 ख़वातीन और मर्दों का एक ग्रुप था, जो फैमिलीज़ थी जिनका ताल्लुक़ लाहौर से था। वो 2014 में बाकायदा सीरिया गए थे, जहाँ पर जाकर उन्होंने दाइश के साथ मिलकर लड़ाई में हिस्सा लिया, और अप्रैल 2015 में लाहौर में DHA के करीब से एक कार्रवाई के दौरान पकड़े गए थे। तो उससे कहानी आगे बढ़ना शुरू होती है और उसके बाद फिर चीज़ सामने आती है कि ये ग्रुप कहाँ पर एक्टिव है, कहाँ उनके लोग हैं और कौन कौन सी तंजीमें इनके साथ शामिल हो चुकी हैं। उस ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी शकील ये बताइएगा कि ये जो आप बता रहे थे हमें इससे पहले ऑफ कैमरा के जी I-8 के चौकी पे हमले के हवाले से भी ISIS का नाम लिया जा रहा है, और ARY के दफ्तर पर हमले के हवाले से भी ISIS का नाम लिया जा रहा है। इन वाक़यात को अगर मुख्तसरन आप बयान कर सकें और उनको किस तरह लिंकेजेस इस्टेब्लिश हो रही हैं ISIS के साथ, वो भी बता सकें हमें। देखिए, इस वक्त ये जो दाइश है इनका अलहाक हो चुका हुआ है लश्कर जंगवी आलमी हिजबुल तहरीर। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, वो हम समझते हैं आपकी बात। उसी तरह काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं वाक़यात के हवाले से बात कर रहा था। वाक़यात इस्लामाबाद में 2 वाक़यात हैं, एक तो I-9 में और I-8 में पुलिस चौकियों पर और पुलिस पेट्रोलिंग पर जो हमले हुए, वही ग्रुप जो जिस तरह उनका तरीका अंदाज था
جو گولیاں ملیں وہی واقعہ جو ہے اس طرح فیصل آباد میں بھی ہوا تھا، اس کے لوگ جو ہے پکڑے بھی گئے تھے، اور اسی طرح اسی گروپ نے ARY پر جو ہے کریکر حملہ بھی کیا تھا۔ جب تحقیقات آگے بڑھی تو معلوم ہوا کہ اسی گروپ کے لوگوں نے اسلام آباد میں ہی بعض حساس مقامات کو بھی ٹارگٹ کرنا تھا، اور اس کے لیے وہ ریکی بھی کر چکے تھے۔ بر وقت کارروائی ہوئی تو یہ گروپ ٹوٹا، اور اسی طرح اسی گروپ کی نشاندہی پر پورے ملک سے 27 افراد کو گرفتار کیا گیا، جس میں نے بتایا کہ وہ لاہور کی فیملی بھی شامل ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک شکیل صاحب، بہت شکریہ اپنا وقت۔ اصل میں دیکھیں نا، جو میری ایک دو آفیشل سے بات ہوتی رہی ہے اس حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو IS کی جو ریکروٹمنٹ ہے نا پاکستان میں، یا ریکروٹ کر کے سیریا لے کے جانے کا جو پروسیس ہے، وہ کہتے ہیں اٹس اے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ، اٹس اے ٹرکل، ٹھیک، اٹس ناٹ این ایولانچ۔ اچھا، یعنی قطرہ ہے، طوفان نہیں ہے۔ لیکن آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ قطرہ قطرہ دریا، وہ شروع قطروں سے ہی ہوگا۔ یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو سیریس نہ لیا جائے، یہ بالکل ایڈوکیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کی ٹیریٹوریل کوئی ٹیریٹری پہ قبضہ نہیں کیا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے، یہاں پاکستان میں، یا ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ٹیریٹری پہ۔ لیکن میرے خیال سے سوائے جو سوات میں آپ نے دیکھا اور وزیرستان میں آپ نے دیکھا، اس وقت تو کسی بھی دہشت گرد تنظیم کی ٹیریٹری پہ کیپچر نہیں ہے۔ لیکن اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ جو عراق اور شام میں آگ لگی ہوئی ہے اسی گروپ کے ذریعے، اس کے اگر آپ نظریے کو دیکھیں تو وہ ان باقی بھی کلادم تنظیموں سے ہٹ کے ہے۔ عراق میں جب یہ آئے، اور یہ امریکہ کا جو حملہ جب یہ لوگ کہتے ہیں، ابھی آپ کے ٹرکی کے صدر نے بھی یہی کہا کہ امریکہ کا بھی ہاتھ ہے اس میں، وہ بات ساری اپنی جگہ، لیکن امریکن انوالومنٹ کے بعد آپ کو نظر آیا القاعدہ ان عراق پھر بن گئی اسلامک اسٹیٹ آف عراق، پھر جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو پھر وہ اپنی آخری شکل میں آ گئی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا۔ اور ان کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ جی جو باقی سب ہیں وہ ہم جیسے مسلمان نہیں ہیں، ان کا قتل کرنا ہے، یہ یا تو یزیدی ہوں، عیسائی ہوں، اہل تشیع سے تعلق رکھیں، اگر اہل سنت سے بھی تعلق رکھیں تو ان میں بھی کچھ ایسے ویریئنٹس ہیں جو مرتد ہیں، ان کو بھی مارنا چاہیے۔ تو ایک خاصی قسم کی انتہا پسندی ہے، خاص قسم کی آئیڈیالوجی ہے، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سلفی ازم کا بھی ایک انتہا پسند ویریئنٹ ہے۔ بیس تو ان کی سلفی ہی ہے، کیونکہ وہ اسی سے نکلے ہیں۔ یہاں پر عام طور پہ جو ایکسپرٹس ہیں نا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ IS کا سلفی بیس ہے، جو ان کی ریکروٹمنٹ ہے ساری سلفیوں کی ہے، تو یہاں پر، اور یہاں جو ٹیررسٹ گروپس ہیں پاکستان میں، جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، سارے کے سارے دیوبندی ہیں، تو ان کا آپس میں الحاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کانٹرڈکٹ اس طرح ہوتی ہے یہ بات کہ یہاں لشکر جنگوی العالمی جو ہے وہ ایک دیوبندی گروپ ہے، اور وہ اس وقت IS کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے، اور کوآپریٹ کر کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ بتا سکتا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں کچھ فورن امریکن ایکسپرٹس کو انٹرویو کیا تھا جو IS کے حوالے سے پاکستان کو مانیٹر بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جیسیکا سٹرن کو میں نے انٹرویو کیا تھا۔ جیسیکا سٹرن کا کہنا یہ تھا کہ کوئی کریڈیبل انفارمیشن نہیں ہے پاکستان میں IS کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ اس کا مطلب غلط ہی کہہ رہی تھی، پھر اب تو ثابت ہو گیا، اور کئی بار ثابت ہو گیا کہ ISIS کے برانڈ نیم کے دعویٰ ہے نا، ایک دعوے کو آپ دعوے کے پریس سٹیٹمنٹ کے طور پہ ہی لے سکتے ہیں، لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آپ لے سکتے۔ جو آپ یہ جو دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو طالبان اور IS یہ you have to take them with a pinch of salt۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں جناب کہ چاہے جیسیکا سٹرن کہے، چاہے صدر اردوان کہیں، قطرہ قطرہ دریا، ایسی جو جماعت ہے وہ اس ملک میں بالکل چھا جا سکتی ہے۔ اور خیر اردوان ایک کنکلوڈنگ ریمارکس میں بھی دے دوں، کنکلوڈنگ ریمارک۔ دیکھیں پاکستان میں جو ایکسپرٹس ہیں نا، جو ٹیررزم کے ایکسپرٹس ہیں، جو آفیشیل بھی ہیں، نان آفیشیل بھی، دونوں طرح کے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ IS اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، اس سے بڑا خطرہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر یوتھ کی ریڈیکلائزیشن ہے۔ لیکن اس ریڈیکلائزیشن کا فائدہ جناب یہ سرکولر آرگیومنٹ ہے، اس ریڈیکلائزیشن کے ذریعے ہی وہ ایسی جماعتوں میں جائیں گے۔ لیکن خیر اگر میں پوری بات مکمل کر لوں نا، پوری بات مکمل دیکھیں نا، ریڈیکلائزیشن جو ہے نا، ان کو ریڈی ریکروٹس مل سکتے ہیں ان کو،
ٹھیک ہے. اور وہ خود ISIS خود یہاں پہ آ کے کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. نہیں لیکن وہ ریکروٹس پر آگے جا کے داعش میں ہی جائیں گے نا. داعش نہیں, داعش کا نام اپنا کے, داعش کا برانڈ نیم اپنا کے یہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. چلیں ISIS شام سے اٹھ کے یہاں نہیں آ سکتی. ٹھیک, لیکن وہ یہاں سے اٹھ کے وہاں تو جا سکتے ہیں اور جا رہے ہیں, لیکن they are trickle, they are not an avalanche. And they will, sir. They will become an avalanche. ٹھیک, لیکن خیر بات جیسیکا اسٹرن نے بھی کی اور بات صدر اردوغان نے بھی کی, اور یہ بھی بات ہم کرتے رہیں گے, پاکستان اور ٹرکی کے بیچ تعلقات, کیا ایک اسکول یا کچھ جو ٹیچر ہیں ان تعلقات میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں بات ہوگی پاک ترک تعلقات پر, اور کیا کچھ جو پاک ٹرکی سکولز ہیں ان کا جو کردار ہے وہ ان کنٹری ٹو کنٹری ریلیشن سے زیادہ اہم ہے کہ نہیں, وہ بھی بات کریں گے. عمر صاحب کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس کے یار؟ وہ آپ یقین کریں, میں 2005 میں لاسٹ ٹائم ترکی گیا تھا جی, اور گلیوں بازاروں میں پھرا تھا, گلی کوچوں میں, تو وہاں پر جو لوگوں کی فیلنگز ہوتی ہیں نا جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں استنبول میں, جی جناب, تو ان کے چہرے پہ اگر آپ ان کو بتائیں نا کہ آپ پاکستانی ہیں تو ان کے چہرے پہ ایک چمک, ان کی آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی ہے. جناب ان ٹیچروں کا بتائیں جن کو آپ واپس بھیج رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشنز نہیں ہیں, یہ پیپل ٹو پیپل ریلیشنز ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے جب وہ پتہ چلتا ہے ان کو کہ آپ پاکستانی ہیں. تو ان آنکھوں کی چمک کی قیمت یہ ہے کہ ہم ان ٹیچروں کو واپس کریں. نہیں, میرا خیال ہے ترکی جو ہے, ترکی سے کسی کو پاکستان سے واپس نہیں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا, ڈاکٹر رفعت حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ, معروف تجزیہ کار ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ویلکم. جی مہربانی جناب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, پاک ٹرکی اسکولوں کی اب بہت بات ہو رہی ہے. اردوغان صاحب بھی اپنے دورے کے وقت انہوں نے بھی ذکر کیا فتح اللہ گلن کے متعلق. کیا ان کو ڈپورٹ کرنا چاہیے, اور اس میں کنٹری ٹو کنٹری ریلیشنز کو کس اس پہ رکھنا چاہیے, کیا درجہ دینا چاہیے, آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی میرے خیال میں اگر ترکی حکومت اس بات پہ مصر ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسکول کھلے ہوئے ہیں ٹرکش اسکول, جس کے اندر 10,000 کے قریب پاکستانی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اسکولوں کی افادیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے, تو اگر ترکی حکومت کا یہ استدلال ہے کہ اس کے پیچھے جو پیسہ یا فائنینشیل جو وہ فتح اللہ گلن صاحب کے ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ ترکی کی حکومت کو ایک خطرہ ہے, تو پاکستان کو اس کے اوپر اتنا جلدی اور اتنا نیگیٹو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ بلکہ میرے خیال میں اگر ترکوں کے ساتھ ہماری دوستی کا ہم جس قسم کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں, اس کے والے سے ترکی حکومت سے بات بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان اسکولوں کو بند کر دیں تو پھر ہمیں کوئی اس کا الٹرنیٹیو ویا میڈیا بھی آپ بتائیے, اور پھر کچھ مہلت دیجیے جس کے بعد حکومت پاکستان جو ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کر سکے. تو اب وہ اس کے کاؤنٹر میں وہ ترکی سے جواب ہی آئے گا جی کہ ہم نے تو شروع سے ہی آپ کو وارن کیا تھا, خاص طور پہ جب یہ کو کا آغاز ہوا موجودہ حکومت کے خلاف, تو ہم نے تو شروع سے ہی آپ کو وارن کیا تھا, اور ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بظاہر تو یہ ایک نیٹ ورک آف سکولز ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے, جو کہ صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں ہے, سنٹرل ایشیا کے اندر بھی بہت سے ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ یہ اسکول کھلے ہوئے ہیں. تو لیکن میرے خیال میں اس کے ایک ریشنل جو اور فیصلہ کرنا چاہیے تھا, جس کے حوالے سے ترکی کے ساتھ ہمارا جو تعلقات جو بڑے قریبی تعلقات ہیں وہ بھی ڈیمیج نہ ہو, اور وہ ترکی کے تحفظات جو سیکورٹی کے حوالے سے بھی ہے ان اسکولوں کی کارروائی کے لیے وہ بھی ایڈریس ہو سکے. لیکن حکومت نے یہ 11 نومبر کو انہوں نے فیصلہ کیا اور 3 دن کا ان کو نوٹس دیا, اور اس کے بعد وہ حکومت ان کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تب انہوں نے کورٹ کے اندر وہ لوگ گئے ہیں, انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے, لیکن میرے خیال میں جس تیزی کے ساتھ یا جس صورت کے ساتھ
जो और जिस डिटर्मिनेशन के साथ और ये हुकूमत की फैसला की है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर ये हुकूमत इस फैसले के ऊपर नजरसानी करेगी। और पाकिस्तान में आपको पता है कि तुर्की की निस्बत पहले ही स्कूलों का मैयार और स्कूलों और तालीम का मैयार इतना जो है वो नागुफ्ता भी है कि उसके हवाले से इन मजीद स्कूलों को बंद करने से मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ये नुकसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको एक दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि अर्दोगान साहब ने जो कश्मीर की सपोर्ट की है अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में, उसमें आपके कितनी पॉलिटिकल वैल्यू अटैच करते हैं, कितना एक फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान की पोजीशन को या कश्मीर के कॉज को उनकी इस बात से? जी, वो मेरे ख्याल में बड़ा वाज़े और बड़ा खुल के उन्होंने बयान दिया। मेरे ख्याल में तुर्की बल्कि चीन की निस्बत भी तुर्की का स्टैंड जो है वो कश्मीरियों के हकूक़ के हवाले से वहाँ पे जो जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उसका भी उन्होंने नोटिस लिया और पाकिस्तान के मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ खड़े होकर उन्होंने कश्मीरियों के हकूक़ की हमायत हासिल की है। और मेरे ख्याल में तुर्की की एक तवाना आवाज़ है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो है उसकी गूंज जो है वो बड़ी देर तक सुनाई देगी। मेरे ख्याल में इससे और कम अज कम मुझे तकवीत ये मिली है कि पाकिस्तान के बारे में जो इंडिया की ये कोशिश जो थी कि उसको कश्मीर के हवाले से तनहा कर दिया जाए या कश्मीर के मसले को दुनिया के सामने एक अंदरूनी मसला बना के पेश किया जाए, मेरे ख्याल में वो ऑब्जेक्टिव जो है वो कम अज कम तुर्की के इस बयान के बाद वो इंडिया को हासिल होता नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। जनाब, वक्फे का टाइम हो रहा है, अभी इसी पे बात करेंगे, वक्फा ले लें, उसके बाद बात करते हैं। देख लिया जी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्या फीलिंग्स फील की इस्तांबुल के बाजारों में, गलियों में। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। पाक तुर्क ताल्लुकात की बात हो रही थी और उमर साहब अभी बात करने वाले थे अंकारा की गलियों की और इस्तांबुल की। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। देखिए, ये कुछ मुल्कों से ना हमारे बड़े डीप कल्चरल, रिलीजियस और बड़े ही डीप रूटेड रिलेशनशिप हैं। मैं आपको दो मुल्कों के उनमें से नाम ले सकता हूँ आपके सामने, जिनको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है। एक तुर्की, एक ईरान। जहाँ आप लोगों को अगर आप बताएं ना कि आप पाकिस्तानी हैं तो वो बड़े एक ख़ास तरह से आपको ट्रीट करते हैं। तुर्की में भी, इस्तांबुल में भी, आप गलियों में चले जाएं, बाज़ारों में चले जाएं, मार्केट्स में चले जाएं, आप टैक्सी वाले से बात कर लें, किसी से बात कर लें, आप उनको बताएं मैं पाकिस्तानी हूँ, दे स्टार्ट स्माइलिंग। आप उनकी आंखों में, और ऐसे लोगों के साथ ये देखना चाहिए कि ये सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप नहीं है, ये पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है। और यहाँ से एक भी तुर्की कौम का एक भी फर्द जो है ना, यहाँ से बेइज्जत होके नहीं निकलना चाहिए। ये टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए ये मैं, दिस इज माय फीलिंग्स, मैं अपनी फीलिंग्स बयान कर रहा हूँ। अब हम क्योंकि चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, जो मर्जी हो, लेकिन अब अगर यहाँ से इज्जत से जाना चाहिए। अगर हम अब तरीक़ाकार की बात करें तो टर्की ने कहा है, यानी हुकूमत ने कहा है, टर्की की हुकूमत ने कहा है कि एक NGO है, INGO, उसका नाम मारफ है मेरे ख्याल से, और उसको आपकी क्योंकि वजारत दाखिला इतना ज़्यादा NGOs में ख़ास दिलचस्पी लेती है, वो उसके साथ रजिस्टर भी हुई है और वो यही कह रहे हैं कि आप हमें इनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे दें, 23 पाक तुर्क स्कूलों तक वो उसको सौंप दी जाए, एडमिन भी उसको सौंप दी जाए और वो फिर उसको टेक ओवर कर लेंगे। तो शायद अगर आप ये हमें कहना चाह रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने भी इसका जिक्र किया कि अगर आपके पास एक वायबल ऑल्टरनेटिव है कि पाक टर्की स्कूल्स जिनके टीचरों के डिपोर्ट होने पे लकी मरवत में लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर शायद मुनासिब हो, वरना इसको फिर से देखना होगा।
دیکھنا چاہیے، میرا خیال ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو کوئی عزت دارانہ کوئی آنریبل وے آؤٹ اس کا تلاش کرنا چاہیے. نہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اردوغان صاحب جنہوں نے ایک پورے کو اوورٹ کر دیا، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی ایک فتح اللہ گلن ہے، وہ پینسلوینیا میں بیٹھا ہے، وہ باہر بیٹھ کے میرے ملک کو ڈسٹیبلائز کر رہا ہے. اب آپ نے یہ افغانستان میں بھی دیکھا، ہم جس طرح ان کو کہتے ہیں بار بار کہ جی آپ کے کچھ گروپس ہیں ادھر نورستان میں، ننگہار صوبے میں، ان کو ادھر. تو اگر آپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ دیکھیں، ریاست یہ سمجھ رہی ہے کہ باہر بیٹھا ایک آدمی ڈسٹیبلائز کر رہا ہے اور ہمارا جو دوست ملک ہے اس کو ان لوگوں کو باہر بھیجنا چاہیے. اگر وہ ایک آلٹرنیٹو پرووائڈ کر رہی ہے تو کیا حکومت پاکستان کو وہ آلٹرنیٹو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے؟ چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں، کیجئے. میں ان کی پوزیشن کو نہیں چیلنج کر رہا، ان کی پوزیشن ہے، ان کی پولیٹیکل سچویشن ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں کس طرح اس سے ڈیل کرنا ہے. ریاست پاکستان تو اس کو سامنے رکھے گی. میں صرف اتنی سی عرض کر رہا ہوں کہ جو ترکش لوگ پاکستان آئے نا، ان کو عزت ملنی چاہیے، آنر ملنا چاہیے، کیونکہ جب ہم وہاں جاتے ہیں نا وہ ہمیں بہت آنر دیتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں. جی ٹھیک، لیکن ان میں سے اتنی سی بات ہے، باقی پولیٹیکل سچویشن الگ ہے، بالکل الگ. ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود واپس ترکی نہیں جانا چاہتے، جو ترکی کے اپنے شہری ہیں وہ تو ادھر ادھر چلے گئے. ادھر ادھر چلیں گے آپ، یہ اب ان کی اپنی چوائس ہے، اب دیکھ لیں. ہمارے یہاں بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، کوئی پاکستانی کہیں کہ ہم پاکستانی نہیں جا سکتے، پولیٹیکل سچویشن ملٹری گورنمنٹ کے دوران ہو سکتا تھا نا، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو پاکستانی کہیں گے وہ پاکستانی نہیں رہے. پاکستانی تو وہ رہیں گے نا یار. پاکستانی پاکستان میں بورن ہو گیا، وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے پاکستان نہیں بھی آ رہا، اس کو آپ پاکستان ہونے کے اعزاز سے محروم نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور ساتھ میں کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی محروم نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ساتھ کچھ بزنس لیڈرز بھی آئے ہیں، ان کے ساتھ کئی وزراء بھی آئے ہیں، اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہم معیشت کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، 1 بلین کی ہم ٹریڈ شروع کرنا چاہتے ہیں. 2020 تک 10 بلین کی ٹریڈ شروع ہونے والی جانے والی. ممکن ہے نہیں، یہ بات ہو رہی ہے نا، یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے. اس طرح کے نمبر تو سننے کو ملتے ہیں. ترکش اکانومی از آن دا رائز، گروئنگ اکانومی ہے، ایکسپینڈ کر رہی ہے، 7-8% کی گروتھ ریٹ ہے ان کی وہاں پہ، اور سوشل پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی وہاں پہ ہے. یہ اس کے بعد یہ کو میں تھوڑا سا کام خراب کیا ان کی جو کو اٹیمپٹ تھی، ورنہ اس کے علاوہ سوشل اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی وہاں پر تھی، اور اکنامک گروتھ ریٹ بھی بہت ہائی جا رہا تھا. آپ نہ صرف یہ کہ ان سے ٹریڈ بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں، آپ ان سے لرن کر سکتے ہیں. ان کے اکنامک گروتھ کا دو پوائنٹس ہیں. ایک یہ کہ آپ اکنامک لیبلائزیشن، ٹھیک. دوسرا یہ کہ ٹیکس کلیکشن اسٹرکٹ ٹیکس کلیکشن. ٹھیک. ٹیکس کلیکشن میں کوئی معافی نہیں. لیکن اس میں یہ باتیں ہمیں معلوم ہے، ہمیں یہ لرن اس طرح کرنا چاہیے اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے. لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے، ریاست پاکستان کے سامنے ٹرکی کا مثال، ان کا جو اب آپ کو نظر آیا ہے اس طرح جو رتبہ پوری دنیا میں اس طرح چڑھتا گیا، وہ 2003 کے بعد سے، جب سے AK پارٹی نے حکومت سنبھالی 2002 سے. ریاست پاکستان کے سامنے مثال تھا. آپ کو یہ بھی نظر آیا ہوگا کہ پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک پوری کنٹروورسی اٹھ کھڑی ہوئی فرسٹ لیڈی آف ٹرکی کے ایک نیکلس کے بنیاد پہ کہ جی اس کو بھی آگے پیچھے کر دیا. تو جب ریاست کے اتنے اعلیٰ قسم کے نمائندے اس طرح کی کارروائی کریں گے تو آپ یہی دکھانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ جس طرح کی بھی مثال ہو ہم اس سے سیکھنے کو نہیں تیار. ہمیں نہیں وہ نیکلسز پہ اور گھسی پٹی، میں تو سمجھتا ہوں یہ تو پیٹی تھیوری ہے، اس کے ہی متعلق اگر آپ اس طرح نام روشن کریں گے تو آگے کس طرح بڑھیں گے. ہم تو بات ترکش پاکستان ریلیشنز کی کر رہے تھے نا، تو میرا خیال ہے ٹرکش پاکستان ریلیشنز کو آپ سامنے رکھیں. بھی بڑے اسٹرانگ ہیں، ملٹری ٹائز بھی بڑے اسٹرانگ ہیں ترکی اور پاکستان کے. اکنامک ٹائز بھی بڑے اسٹرانگ ہیں، 10 بلین تک جانے والی ہے ٹریڈ آپ کی اور ان کے درمیان. لیکن جو ان کا مثال ہے، ان کا مثال جس طرح آپ نے کہا ایک اسٹرانگ ٹیکس نیٹ سے ہے، اس بات کو تسلیم کرنے سے ہے کہ جی جو باقی جو ریجنل معیشتیں ہیں ان کے ساتھ ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. انٹیگریٹ کر رہا ہے انٹیگریٹ. ان کے جو وزیر خارجہ تھے، جو اب تو خیر پالیسی تبدیل ہو گئی اور شاید تلخ بھی ہو گئی، لیکن ان کی یہ پالیسی تھی کہ 0 مسائل ہمارے ہمسایوں کے ساتھ، 0 پرابلمز پالیسی. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا، آپ کے جو وزیر، میں نے آپ کو بتایا تھا چائنا ڈیڈ ایگزیکٹلی دی سیم. اب جب آپ 0 پرابلم ود یور نیبرز. اب جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس مثال کو اپنانا چاہیے، آپ کا تو وزیر خارجہ ہی نہیں ہے، یہ چھوڑ دیں کہ آپ وزیر خارجہ کی پالیسی کو اپنائیں. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، معیشت کو دیکھنا چاہیے، انٹر ریجنل وہ ٹریڈ لنکیجز کو دیکھنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے
اتنا انٹریکٹ کر رہی ہے, اتنی دوستی کر رہی ہے اردوغان صاحب کے ساتھ, اردوغان صاحب سے کچھ لرن بھی کر لے نا. بالکل ایسے ہی کہ اکانومی کو گرو کس طرح کرنا ہے. سمپل مسئلے ہیں یار, سمپل اکنامک لبرلائزیشن, ریجنل انٹیگریشن اور ٹیکس نیٹ کو اسٹرانگ کریں آپ. یہ سب چیزیں کرنے کی ہیں نا آپ نے. انہوں نے کیا, انہوں نے 20 سالوں میں ٹرن اراؤنڈ اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کیا. آپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ شاید ویسے اتنے سمپل نہیں زیرو پرابلم ود یور نیبر, لیکن وہ کر سکتے ہیں. بالکل آپ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اور کچھ جو ہسٹری بھی ہے آپ کی نیبرز کے ساتھ, وہ ساری اس کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے. سول ملٹری ریلیشن میں سیویلین سپریمیسی آ گئے آپ, آخر میں آ گئے آپ. سیویلین سپریمیسی از اے مسٹ یار. چلیں, اس پہ وقت کم ہے تو آپ نے بھی اسٹریٹجکلی آخر میں ہی کہا کہ اس پہ بات کریں, لیکن اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو ایک سویلین جو رول ہے اس کو لائٹر سائڈ پہ لے گئے تھے, لیکن سیریس آن اے ویری سیریس نوٹ میرا خیال ہے کہ سویلین سپریمیسی بھی ان سے ہمیں لرن کرنی پڑے گی. چلیں اس بات پہ اتفاق کریں گے جناب عمر فاروق صاحب سے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. کل تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں. خدا حافظ.